رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد انعام بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جہنم سے اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو بھی روزے دار کی طرح ہی اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزے کی اس طرح ثواب ملتا ہے، روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کنا یجد ما یفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کی آمدنی بہت کم ہوتی تھی اور اپنے کھانے کے لیے مشکل سے دستیاب ہوتا تھا، فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم روزے دار کو افطار کرانے کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقہ لبن او شربۃ ماء، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی افطار کرا دے، اور اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ یہ تمام فضائل وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ارشاد فرمائے تھے، اور ایک دن پہلے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں اور خاص طور سے اس پہلے عشرے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، خوب عبادتیں کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے غریب غربا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم سب ایک دوسرے کا افطار ضرور کرائیں، کیونکہ افطار کرانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا کتنا بڑا اجر دیں گے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو دنیا میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کیا دیں اور کیا دیں گے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔